السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حافظ مہر اسلم۔ ہم عوام چینل کے ساتھ آج میں ایک بڑی ہی پیاری شخصیت کے ساتھ گلشن رابی میں موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ عام عوام اور اپر مڈل، لوور مڈل اور مڈل کلاس طبقے کو جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنا، اور جو لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم اور طریقہ کار مہیا کرنا کہ وہ کس طرح سے بہتر انداز سے لوگوں کی مدد کرنا کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کروانا چاہ رہا ہوں کہ جی اے یوتھ کے بہت ہی سرکردہ رہنما پنجاب کے ہیڈ بھی ہیں، اور پنجاب نہیں، پاکستان کے جو ہے وہ ہیڈ بھی ہیں، اور اس سب کے علاوہ ذاتی طور پر بہت ہی نفیس شخصیت اور درد دل رکھنے والے ہمارے بھائی ملک شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ 60 دن آج ماشاء اللہ سے جناب کو ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دور فرمائے۔ تو ہم اپنے ویورز کے لیے جو ہے وہ آپ کی جو چند منٹ لے لے چونکہ اب آپ کا سلسلہ بھی سارا وہ جیسا ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، مجھے سارا سیٹ اپ شروع ہو چکا۔ تو ایک عام بندہ جو کہ آج ایک ششو پنج میں مبتلا ہے کہ آیا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس کو دینا چاہیے یا اس کو نہیں دینا چاہیے، اس طرح کے ان گنت سوالات ایک صاحب حیثیت کے ذہن میں آتے ہیں، اور بعض اوقات یہی سوالات ہیں کہ جو اس کی آڑے آ جاتے ہیں، جو مدد نہیں کر پاتا، اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ ذرا ہمیں ان شارٹ بتائیے کہ یہ کس طرح سے آپ اس کو شروعات کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ لے کے آپ اتنا بڑا سفر آج میں چلا ساتھ دن میں آپ نے ابھی بھی آگے چاہ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حافظ مہر اسلم صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ سے کر پاؤں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں، یا وہ فالوور ہوتے ہیں یا وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ جی، تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں ہونے والی جو طبعی تبدیلیاں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جہاں تک یہ آپ نے سوال اٹھایا کہ بھی لوگوں کو یہ بات آڑے آتی ہے کہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور لوگ اس چشوپن میں مبتلا رہتے ہیں کہ کون سا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو میں اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو شخص لاک ڈاؤن سے پہلے 2 لاکھ روپیہ بھی کماتا تھا ماہانہ، وہ بھی اس وقت اس عالم میں ہے کہ وہ چیزوں کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بھی غریب آدمی غریب ہو گیا، اس میں امیر آدمی زیادہ پھنسا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ظاہر اس کا کاروبار تھا، اس سے منسلک لوگ تھے، کسی کو کرائے پہ اس کی کرائے کی بلڈنگیں تھیں اور کرایہ دینا تھا، اور کسی کو ظاہر اپنے ملازموں کی تنخواہیں دینی تھی، تو اس سے متاثر تو سبھی ہوئے۔ تو یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں ہم کوئی بائیفرکیشن پہ نہیں ہیں کہ بھی یہ متاثر ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ جی، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کھانا پینا ہی مشکل ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ابھی 1 ماہ یا 2 ماہ اس کو مزید چلا رہے ہیں، لیکن آپ وہ بھی اسی کیفیت میں جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے جس دن یہ لاک ڈاؤن کا ہوا تھا معاملہ، تو اسی دن سے میں نے اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دیا، تو اسی دن میں نے یہ سوچا کہ یار نہیں، اس دفعہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اس طرح بیٹھنا نہیں ہے، جو کہ کافی حد تک نظر بھی آ رہا ہے۔ اگلے ہی دن جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارا کیونکہ میری والدہ کے فوت ہونے کے بعد ہمارے چاروں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے لیے، یا پہلے ہمارے والد صاحب ہم چھوٹے سے فوت ہو گئے تھے، کہ کچھ ایسا کریں کہ ان کو صدقہ جاریہ رکھیں۔ تو ہم دسترخوان لگاتے تھے وہاں پہ، روزانہ جو ہے وہ 200 لوگوں کا کھانا ان کو کھلاتے تھے۔ تو میں نے پہلے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کو آپ بند کریں کورونا کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ
اب جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے، تو ساتھ ہی پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے بیٹھے ہوئے اچانک یہ خیال آیا کہ بھی ایک دن کا راشن ایک فرد کو دینا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہے کہ وہ ایسے ہی لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات ڈسکشن میں آئی کہ بھی کیا لوگوں ہم سے رابطہ کریں کہ ہم لوگوں کے پاس۔ یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی اچھی بات ملک صاحب نے کی ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں کہ آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کریں کہ آیا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے، نیڈ آف دی آر آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو کہ بڑی بہترین بات ملک صاحب نے بتائی ہے کہ ایک دن کا اگر کسی کو ملے گا تو اس میں وہ لالچ یا وہ جو اکٹھا کرنے والا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ جی مطلب اس میں پھر یہ ہوا کہ بھی ہم نے بیٹھ کے جب ہم نے پہلی میٹنگ کی تو اس میں ہم نے دوستوں کے ذمہ یہ لگایا کہ بھی آپ خود جائیں، یہ فلاں 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 ہم نے باتیاں ڈکلیئر کی اور پتہ کریں کہ وہاں لوگوں کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ تو پہلے دن ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ 300 افراد تھا۔ 300 یہ 300 افراد وہ تھے کہ جو ہمارے پاس نہیں آئے تھے چل کے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے یا ہم نے انہیں کہا کہ بھی ہم کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے تو ہم آپ کو کل سے یہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اگلے دن ہم نے شروع کر دیا۔ جب وہ شروع کر دیا تو اگلے ہی دن وہ نمبر ڈبل ہو گیا۔ جب وہ پھر وہ چلتے 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 وہ 3,033 ہو گئے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ صبح ہم کبھی ہم دال بھی دینے لگ گئے، کبھی انڈا کبھی روٹی بھی دینے لگ گئے، اس طرح ہم نے وہ ساری چیزیں مینج کرنی شروع کر دی۔ تو چلتے چلتے آج تو 60 دن ہو گئے الحمدللہ، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی آتی چلی گئی۔ اب ہم یہاں مینیج کر رہے ہیں۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ بھی ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ان سب بچوں کو کر کے بچوں کے لیے ہم گفٹ دے گئے، وہ بھی ہم نے پیک کر لیے، اور اگر ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یعنی کہ 3300 گھرانوں کا گفٹ پیک بھی ہم نے آج کر لیے۔ گھرانوں کو آپ 2 وقت کا راشن جو ہے پچھلے 60 دن سے مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ 2 چیزیں جو ہیں، ایک تو سب سے پہلے آپ نے ریسورسز کیسے کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی انسان، جیسے آپ نے خود ہی وہ مینشن بھی کر دیا کہ اس وقت کوئی بھی بندہ ہماری نظر میں یا ان علاقوں میں ایسا نہیں ہے جو خود سے یہ سارا معاملہ ون ہینڈیڈ اور سنگل پرسن کر سکتے۔ اس میں آپ ڈونیشن کیسے کرتے ہیں یا وہ سارا میٹر کس طرح سے؟ میں اس میں طرف بڑی فرینک بات آپ سے کرتا ہوں، یہ سوال مجھے چینلز نے بھی پوچھا، تو میری اب آج تک کسی ایک ویڈیو میں بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی سے کہا ہوگا کہ آپ ہمیں میسج کریں۔ مجھے اولیاء مقبول جان نے 3 دفعہ دہرا کے یہ بات پوچھی کہ آپ میں کیسے ہوتا ہے، میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی اپیل کسی سے نہیں کی۔ ہاں، میری فیملی جو ہے، میرے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، اور یہ میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ یہاں 200 لوگ کام ہم کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ خود اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ مجھے لگا میں کسی کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت کا بھی پورا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی جس طرح سے میں نے اکثر دیکھا کہ آپ بھی خود بھی جو ہے پیکنگ میں، کیونکہ انسان ہے، تھکدر میں معاملات ہیں، تو یہ آپ کی جو ہے وہ کافی اللہ تعالیٰ کی قبول فرمائے۔ تو وہ ہم نے نہیں، یہ سیگمنٹ ہو گیا۔ اب اس کو آپ کرتے ہیں کہ پہلے کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں، کرائٹیریا سیٹ ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں کہا یہاں آپ آئے، ہم خود چلے گئے تھے لوگوں کے پاس۔ آپ نے ان کو سرچ کیا، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کو بھی ڈائری ہم نے گلی وائز اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے، اس کا انچارج مقرر کر دیا ہے۔ اس کی جو سپلائی ہے وہ ابھی یہ پیک ہوگا نا، جب یہ پیک ہوگا تو سمجھیں کہ اگر ہمارے 200 افراد ہیں، یہ آپ دہلی جاتے ہیں، وہاں سے پوری خریداری کرتے ہیں، وہاں سے لاجسٹکس جہاں تک آتی ہے، خریداری بھی ایک پورا پروسیس ہے۔ جی بالکل، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں پھل و سبزی کا کام کروں تو بہت اچھا کام کروں۔ جائز اور بالکل جائز کام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ منڈی میں صبح 10 بجے بولی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ پیاز کی بولی ہوتی ہے، پھر جناب اس کے بعد آلو کی بولی ہوتی ہے، پھر ٹماٹر کی بولی ہوتی ہے، پھر سبزیوں کی بولی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک آج بھی میں ایک جگہ افطار پہ پہنچنا تھا، رات بھی وہاں مسجد تھا۔ بلکہ اگر یہ کیمرہ مین دکھا سکیں کہ یہ باردانہ ان کا یہ پیکنگ کا سارا پڑا ہوا ہے،
یہ بلک میں سارا سامان آتا ہے اور اس کو لانا اور مینیج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ آج بھی میں افطار میری وہی ہوگی تو وہاں منڈی میں ہوں گا یہ ساری ہو گئی. اس میں اب وہ میرا جو لا ہے اس کا جو ہے وہ پلاسٹک کا کام ہے تو وہ اس کے بعد شاہ ظہور اپنا نیا اس نے لیا تھا کہتا صاحب میں آپ کو منڈی جائے گا تو جس میٹر میں بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے اس میں سب نے کیا تو یہ اس میں بھی ایک بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ہیں. آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے, آپ کے پاس یہ پیکنگ ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, ایون کہ آپ صرف نشاندہی کر لیں کہ بھی یہ بندہ مستحق ہے, مجھے تسلی ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے, لہٰذا اس تک جو ہے وہ آپ پہنچا دیں. یہ بھی ایک حصہ ہے. آپ ایک تنکا کو اٹھا کر رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی وہ بھی نیت کا ہی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں اتنا ہوگا تو کروں گا. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اویلیبل کیا ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بلک کوانٹٹی نہیں مانگی, کوالٹی مانگی ہے. کوالٹی سے اگر آپ نے ایک شاپنگ بیگ بھی اگر میں سمجھتا ہوں اٹھا کے رکھ دیا, اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند آ گئی ہوگا تو وہ پھر آپ کے بارے میں آ رہی ہے. جی تو یہ آپ کا سفر ہے انشاءاللہ. آپ اب ہمارا جو اگلا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اب میرا یہ خیال ہے ابھی تو رمضان ختم ہو رہا ہے, عید آ رہی ہے, ایک دن کے بچوں کو ایک گفٹ پیک دیں گے جس میں ان کی عیدی بھی ہوگی. یہ وہ بچے ہیں جو انہیں خاندان کے بچے ایک گھر کو ایک پیک دیں گے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ کرائے پہ رہتے ہیں یا ان لوگوں کے اوپر اب قبضہ جی 2-3 ماہ سے. اب ہم ایک پورا میکینزم اس کا بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم ان 2 مدوں میں ان کی مدد کریں, ان کا کرائے کی مد میں ان کا قرض اتارنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی قرض ان کے اوپر آیا ہے تو ہم ان کو رجسٹر کر کے کوششیں کریں گے. وہ منہ تو سب سے بیسک نیسیسٹی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بندے کو جو ہے وہ بہت سی چیزیں کی زندہ رہنے کی تو بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ یہی لوگ ہیں, ہم میں سے ہی ہمارے بھائی ہیں, عام لوگ ہیں, ان میں کوئی ایسی وہ سپر پاور نہیں ہے, کوئی یہ وہ بلینئرز نہیں ہے. یہ اسی سوسائٹی سے اٹھ کے صرف کیا ہے کہ ان کے پاس ایک جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہے, یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی جتنی سروسز دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. کل کے خدا ان کے ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے. تو جھجکیں نہیں, کرائٹیریاز کو سیٹ نہ کریں, صرف یہ تھوڑا سا ہوم ورک کریں, اس کے بعد راستے خود بخود کھلتے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ جو ڈونیشنز یا مین پاور اکٹھی کرنے اور اسے اسمبل کرنے کا طریقہ کار کو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ پازیٹیوٹی ہماری سوسائٹی سے غریب طبقے کے لیے بہت زیادہ پھیل سکے. یہ ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ امن کرنے والا